السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چمکتے دمکتے ہنستے مسکراتے اچھلتے کودتے ساتھیوں اور نونہالوں، کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید۔ تیار ہے نا آج کی کہانی کے لیے؟ جی، عنوان ہے اچھا سلوک، اور اسے آپ کے لیے لکھا ہے اسد بخاری نے۔ ایک جنگل میں ایک بھیڑیا رہتا تھا۔ وہ جنگل میں چھوٹا موٹا شکار کر کے اپنا پیٹ بھر لیتا تھا۔ اسی جنگل میں ایک خرگوش بھی اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ خرگوش بہت خوبصورت تھا۔ اس کا رنگ سفید اور آنکھیں نیلی تھیں۔ بھیڑیے کو وہ خرگوش بہت اچھا لگتا تھا اور اسے جب بھی بہن بھائیوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھتا تو بہت خوش ہوتا۔ ایک دن بھیڑیا بیٹھا سوچ رہا تھا کہ کافی دن ہو گئے اس نے کوئی اچھا کھانا نہیں کھایا۔ آج وہ ایسا کیا کرے کہ اسے آسانی سے اچھا کھانا مل جائے۔ اس کے دماغ میں خرگوش کا خیال آیا اور وہ وہاں سے اٹھا اور خرگوش کے گھر کی طرف چل پڑا۔ جب بھیڑیا خرگوش کے گھر کے قریب پہنچا تو اس نے دیکھا خرگوش ایک طرف اکیلا بیٹھا ہوا ہے اور اس کے دوسرے بہن بھائی کھیل رہے ہیں۔ بھیڑیے نے دائیں بائیں دیکھا اور وہ خرگوش کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ اس نے دیکھا سب اپنے کھیل میں مصروف ہیں اور خرگوش کو بھی کوئی خبر نہیں ہے کہ میں اس کے اتنا قریب ہوں۔ سب اپنے کھیل میں مصروف تھے۔ اس نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور خرگوش کو دبوچ لیا، اسے وہاں سے لے گیا، جبکہ اس کے بہن بھائیوں کو ذرا بھی خبر نہ ہوئی۔ لیکن جب بھیڑیا خرگوش کو لے کر جا رہا تھا تو تب ہرن نے اسے دیکھ لیا تھا۔ بھیڑیا خرگوش کو ایک چھوٹی سی پہاڑی پر لے آیا اور اس نے خرگوش کو ایک جگہ پر باندھ دیا۔ خرگوش بری طرح ڈر گیا تھا اور اسے یقین ہو گیا کہ آج وہ نہیں بچے گا، اسے بھیڑیا کھا جائے گا۔ اسے اپنے بہن بھائی یاد آنے لگے۔ دوسری طرف ہرن نے خرگوش کے بہن بھائیوں کو بتایا، بھیڑیا تمہارے بھائی کو اٹھا کر لے گیا ہے اور تم کھیل رہے ہو۔ سب پریشان ہو گئے اور بھاگے بھیڑیے کے گھر کی طرف۔ خرگوش ڈرا اور سہما ہوا تھا، کیونکہ جب سے وہ یہاں آیا تھا بھیڑیا زمین کھودے جا رہا تھا اور وہ بار بار خرگوش کو بھی دیکھے جا رہا تھا کہ کہیں وہ بھاگ نہ جائے۔ خرگوش کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ بھیڑیا زمین کیوں کھود رہا ہے۔ اگر اس نے مجھے کھانا ہی ہے تو کھا لے، اپنا وقت کیوں برباد کر رہا ہے۔ کچھ ہی دیر میں خرگوش کے بھائی بھی وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ بھیڑیے نے ان کے بھائی کو باندھ رکھا ہے اور خود زمین کھود رہا ہے۔ انہوں نے کہا، اگر ابھی آگے گئے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے بھائی کو مار نہ دے، بس موقع پا کر اپنے بھائی کو چھڑوا لیں گے۔ اب رات ہونے والی ہے، جیسے ہی بھیڑیا ادھر ادھر ہوگا ہمیں موقع مل جائے گا۔ کچھ ہی دیر میں بھیڑیے نے زمین کھود لی تو وہ خرگوش کی طرف گیا۔ خرگوش ڈر گیا کہ وہ اب اسے کھا جائے گا اور جو بچے گا وہ اسے گڑھے میں دبا دے گا تاکہ بعد میں کھا سکے۔ بھیڑیے نے خرگوش کو پکڑا اور گڑھے کے پاس لے گیا۔ اس نے خرگوش کو اس میں ڈال دیا اور اوپر ایسے مٹی ڈالنے لگا جیسے کوئی چیز دفن کر رہا ہو۔ جب خرگوش کے بہن بھائیوں نے دیکھا تو وہ ڈر گئے۔ وہ بھیڑیے کو روکنے کے لیے دوڑے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ بھیڑیے نے خرگوش کا سارا جسم زمین میں اور اس کی گردن باہر چھوڑ دی ہے۔ سب حیران ہو گئے اور وہیں رک گئے کہ ابھی ان کا بھائی زندہ ہے، جیسے ہی موقع ملے گا اپنے بھائی کو بچا لیں گے۔ تھوڑی دیر بعد بھیڑیا وہاں سے چلا گیا۔ انہوں نے بھیڑیے کو جاتے دیکھا تو خوش ہو گئے اور جلدی سے خرگوش کی طرف گئے۔ جب خرگوش نے اپنے بہن بھائیوں کو دیکھا تو وہ خوش ہو گیا۔ ان میں سے ایک نے کہا، تم فکر مت کرو، ہم آ گئے ہیں، ہم تمہیں لے جائیں گے۔ ان میں سے دو نے جلدی جلدی زمین کھودنا شروع کی اور دو اس کے بازو پکڑ کر اوپر کھینچنے لگے۔ اسی دوران بھیڑیا بھی واپس آ گیا۔ جب ان سب کو پتہ چلا تو وہ بھاگ گئے اور وہاں سے کچھ دور جا کر چھپ گئے۔ بھیڑیا کو شک ہوا کہ یہاں کوئی آیا تھا، پر وہ خرگوش کے پاس آیا۔ بھیڑیا خرگوش کے لیے گاجر لایا تھا جو اس نے اسے کھلا دی۔ خرگوش سمیت اس کے بہن بھائی بھی حیران تھے، یہ بھیڑیا ایسا کیوں کر رہا ہے؟ پھر خرگوش کے بہن بھائی مایوس ہو کر واپس چلے گئے کہ جب تک کہ بھیڑیا اس کے پاس ہے وہ اپنے بھائی کو نہیں چھڑوا سکتے، ورنہ وہ انہیں بھی کھا جائے گا۔ بھیڑیے نے 3 دن خرگوش کی خوب خدمت کی۔ خرگوش کے بہن بھائی روز آتے پر وہ نا امید ہو کر واپس لوٹ جاتے۔
انہیں یہ حوصلہ تھا کہ ان کا بھائی ٹھیک ٹھاک ہے۔ ادھر خرگوش کی سمجھ میں یہ بات ابھی تک نہیں آ سکی تھی کہ وہ اس کی اتنی خدمت کیوں کر رہا ہے۔ اس نے سوچا کہیں اسے زیادہ موٹا کر کے تو نہیں کھانے والا، پھر وہ ڈرنے لگا۔ اگلی صبح بھیڑیے نے خرگوش کو باہر نکال دیا۔ خرگوش باہر نکلتے ہی اچھلنے کودنے لگا اور یہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس نے سوچا کہ اسے فوراً بھاگ جانا چاہیے۔ خرگوش وہاں سے بھاگا تو اس نے دیکھا بھیڑیا اس کے پیچھے نہیں آیا، وہ وہیں رک گیا۔ اس نے دیکھا کہ بھیڑیا کھڑا مسکرا رہا ہے۔ وہ واپس آیا اور کہا، تم نے مجھے پکڑا کیوں نہیں؟ اتنے دن اپنے پاس کیوں رکھا؟ پر اب میں بھاگا ہوں تو تم نے مجھے کچھ کہا ہی نہیں، آج بھی جانے دے رہے ہو؟ بھیڑیے نے مسکرا کر کہا، ننھے خرگوش، مجھے تم شروع دن سے بہت اچھے لگتے ہو۔ اس دن تم اداس بیٹھے ہوئے تھے، تم کھیل نہیں رہے تھے، میں نے دیکھ لیا تھا تمہارے پاؤں پر چوٹ لگی ہوئی ہے، تم زخمی ہو اور تم کھیل نہیں سکتے، تو میں نے سوچا تمہیں آرام کی ضرورت ہے، میں تمہیں اپنے ساتھ لے آیا۔ میں بھیڑیا ضرور ہوں پر میرے اندر بھی دل ہے۔ خرگوش نے کہا، میں آپ کا احسان مند ہوں، آپ نے میری خدمت کی، میرا زخم بھی ٹھیک ہو گیا، میں یہ احسان ساری زندگی نہیں بھولوں گا۔ بھیڑیے نے کہا، میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا، بلکہ یہ تو میرا فرض تھا جو میں نے کیا، اور ہم سب کو ایک دوسرے کے کام آنا چاہیے تاکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کر سکیں۔ اس طرح خرگوش اور بھیڑیے میں پکی دوستی ہو گئی۔ یہاں ہوئی ہماری آج کی کہانی ختم۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا اچھا سا خیال رکھا کیجیے۔ اللہ حافظ۔